مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد جو تم کرتے ہو ان کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے، الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جس کی تلاوت تم پہ ہم کریں گے، ابھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ جانور حرام ہے، حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہے، کس صورت میں، وہ صورتیں آگے آ جائیں گی، اور بعض تو ہے ہی حرام، وہ بھی چیزیں آ جائیں گی، لیکن اس میں ساتھ ایک شرط لگائی، غیر محل الصید، لیکن یہ حلال شکار اس وقت ہوگا کہ تم ان جانوروں کو حلال اس وقت شمار ہو رہے ہوں گے جب تم ان کا شکار کر رہے ہوگے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور تم احرام کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں یہ حلال جانوروں کا شکار بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، کھانا تو دور کی بات، ان کا شکار بھی تم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ساری چیزیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں، اس کے احکامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حلال چیز کو بھی وقتی طور پہ حرام کر دے احرام کی حالت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے اہل ایمان جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، جن کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو حلال نہ ٹھہرا لو اپنے لیے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی وہ مہینے جن کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ان کو تم اپنے لیے حلال ٹھہرا لو، یعنی 4 مہینے تھے جن میں جنگ و جدال کرنا منع تھا۔ ولا الہدی، اور نہ حلال ٹھہراؤ قربانی کے جانوروں کو، جو ہدی وہ جانور ہوتا ہے کہ جو حج قران یا حج تمتع کے لیے یا ایون عمرے کے لیے بھی لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ کعبے جا کے قربان کیا جاتا تھا، تو وہ ہدی کا جانور ہے۔ ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ کے جانور ہیں، ان کی نشانی کے طور پہ ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے تھے۔ تقلید کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے، ان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا اپنے بابوں کا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی، نہ ان کی حرمت کو پامال کرو جو بیت اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے سفر کر رہے ہیں، حج اور عمرے کا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی رضا جوئی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اپنے ذوق میں جو کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ حج اور عمرے کے بعد، فَاصْطَادُوا، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں مت ابھارے اس بات پہ، ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ تم کسی کو مسجد حرام میں آنے سے روک دو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو، مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار، نیچرل ڈیتھ، کوئی جانور مر گیا چاہے حلال بھی تھا، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ والدم، اور خون، اور خون کون سا؟ بہتا ہوا لہو، ایک گوشت اور ہڈی کے اندر لہو ہوتا ہے، وہ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہوتا ہے، یہ بہتا ہوا لہو۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کے سوا وہ ذبح ہوا یا اللہ کا نام اس پہ نہیں لیا، اب وہ جانور بھی
حلال جانور بھی ذبح کے باوجود حرام ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ والمنخنقہ، اور گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور، اب گلا گھونٹ کے جو جانور مارا ہے نا حلال، وہ حرام ہوگا۔ والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو، یعنی ایک جانور بھاگ رہا تھا، سلپ ہوا، پہاڑی سے نیچے گر گیا اور نیچرل ڈیتھ مر گیا، تو اب وہ حرام ہے۔ ہاں مرنے سے پہلے پہلے آپ اسے آ کے ذبح کر لیں تو حلال ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا، چاہے اس کا خون بھی نکلا ہے، تب بھی وہ حرام تصور کیا۔ والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور، ایک چوٹ والا جانور اور ایک اوپر سے نیچے گر کے مرنے والا جانور۔ چوٹ والا جانور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پتھر مارا، اس کے سر میں یا کن پٹی پہ لگا اور جانور مر گیا تو وہ حرام ہے۔ بلندی سے گرا مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، اور سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور، دو جانور آپس میں لڑے، ایک کا سینگ دوسرے کو لگا، اس کا خون بہا، اگرچہ وہ خون نکل رہا ہے لیکن آپ نے ذبح نہیں کیا اس کو اور پہلے ہی مر گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور ایسا جانور جسے درندے نے کھایا ہو، شیر نے ہرن اپنے لیے شکار کیا، مر گیا، اب گوشت بچے آپ کے، جی میں بھی بیچ میں سے کھا لوں، نہیں۔ ہاں شیر نے شکار کیا اور زندہ جانور، ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی، جان ختم نہیں ہوئی تھی، آپ پہلے پہنچ کے اسے ذبح کر لیا، پھر تو حلال ہوگا، اسی کا ذکر ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو، کسی جانور نے شکار کیا لیکن ذبح تم نے کر لیا اس کے مرنے سے پہلے تو وہ پھر حلال ہو۔ وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور بھی جو ذبح کیے جائیں تھانوں کے اوپر، اس وقت بتوں کے وہ تھان بنے ہوئے تھے جس کی آپ ماڈرن فارم آپ دیکھ لیں، یہ جو ہمارا مزارات والا سسٹم ہے، ٹھیک ہے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ پتہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، تو ان تھانوں پہ نہیں، وہ میں نے آپ کو مقام بوانہ والی حدیث سنا دی، وہاں پہ بھی۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور نہ جو جوئے کے تیروں کے اگینسٹ جو جانور ہیں نا، وہ بھی جو جانور ہیں وہ بھی حرام تصور کیے۔ یہ وہ سارے چیزوں کو اللہ نے پھر اکٹھا کر کے کہا ذالکم فسق، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشون، تو ان سے مت ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ایز اے دین تمہارے لیے پسند کیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، البتہ جو کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اللہ نے حلال کی۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ جنرل رول ہے کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، اور جو تم شکار، ان جانوروں کا بھی تمہارے لیے حلال ہے جنہیں تم سکھاتے ہو، شکاری جانوروں کو، مکلبین تعلمونہن، جنہیں شکار پکڑنے کی تعلیم تم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو طریقہ سکھایا ہے اللہ نے تمہیں۔ اللہ نے نہ صرف ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے بلکہ ان کی جبلت میں بھی رکھ دیا ہے کہ وہ انسان کی بات مانتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑ رکھیں تمہارے لیے وہ تمہارے جانور، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام جانور پر اگر لیا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے جانور پہ بھی اور اس پہ کھاتے کے وقت بھی اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے۔ ظاہر ہے جلدی ہے، موت آئی تو انسان کا حساب کتاب شروع۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا، آمین۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں۔
اب یہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا. یعنی اہل کتاب اگر حلال کھانا لے آئیں تو اس چکر میں نہیں پڑنا کہ ان کے برتنوں میں ہے اور یہ ہے وہ حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور حلال کر دی گئی ہیں پاک دامن عورتیں اہل ایمان والوں کی. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں. وہ یعنی اہل کتاب جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز. اذ آتیتموہن اجورہن، اگر تم نے انہیں حق مہر دیا ہے ان کا. محسنین، پاک باز بننے کے لیے. غیر مصافحین، بدکاری کے لیے نہیں. ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستی کرنے کے لیے. صرف شہوت رانی کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے، یا آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں انگلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے نہ شادی کرو، بلکہ جنرلی اس کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو شادی ہوگی. کاغذی کارروائی کے اوپر شادی نہیں ہوگی، وہ باطل ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. یعنی ایمان لانے کے باوجود وہ کفر کرتا ہے، اس کا عمل ضائع ہو گیا. یہ نہ ہو کہ شادی کی ہے جیوز اور کرسچنس کے ساتھ اور اتنا قرب ہو گیا ہے کہ آپ بھی جا کے وہ بت پرستی والے کام شروع کر دیں. اس لیول کو اس میں اشارہ موجود ہے کہ یہ پریفریبل نہیں ہے کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، لیکن اجازت ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا جو ایسا شخص ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو. فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے. وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہے. جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے. کونیوں تک یہ نہیں بتایا ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ بھی سنت ہے، دو دفعہ بھی سنت ہے، تین دفعہ بھی سنت ہے. وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. وان کنتم جنبا، اور اگر تم جنبی ہو، فطہروا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی، مریض ہو اور سفر میں. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے. فتیمموا، تو وہ تیمم کر لے، یعنی ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گند ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا. وایدیکم من، اور اپنے بازوؤں کا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے. ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو. ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی. یہ
مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس پختہ عہد کو بھی، وعدے کو بھی جو تم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا تھا؟ اذ قلتم، جب کہ تم نے یہ خود کہا تھا، سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اطاعت اختیار کری۔ یہودی تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، اور اے رسول اللہ کے ساتھیوں، جانثارو، تم نے تو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا، ہم نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، ان کا حکم سنا اور اطاعت اختیار کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ اپنی شکلوں سے، اپنے اعمال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے، کیونکہ وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی نیکی، اس کے اندر جو شیطنت چھپی ہوئی ہے کسی کی، جو دنیا کو نظر نہیں آتی، دنیا تو اس کی نیکی پہ تعریف کرے گی، لیکن وہ کس پلاننگ کے تحت کر رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک عمل بھی کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کریں، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلائیں ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہیں دوزخ کی۔ اچھا، آیات کو جھٹلانے کا یہ مطلب نہیں کوئی صرف یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اب نہیں کروں گا، اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ کوئی یہ کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، کرتا تو ہے نا۔ قرآن تو کہہ رہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ، اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ کہہ کے نہیں پڑھ رہا یا بغیر کہے نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ یہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، پھر تو آپ کو قیامت تک کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اگر آپ نے قرآن کو کافروں کے لیے ڈال دیا اور آپ خود جنتی بن بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتی، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آمین۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے صحیح بخاری میں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اور تمہارے نبی بھی مشکل اور پریشانی میں پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں بھی جب کبھی اس طرح کی آیات آتی تھی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے تھے 12 سردار ان میں۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط کے ساتھ۔ اب یہ شرطیں ذرا گنتے جائیں، اور یہی شرطیں اللہ کی ہم سے بھی ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی، یعنی جو پہلا فرض ہے
نماز پڑھنی نہیں، خالی قائم بھی کرنی ہے. اور نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم باہر کی زندگی میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے بابے، یہ نہیں، باہر نکل کے بھی اللہ ہی. یا نماز کے اندر آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور عذاب کی آیات سن کے رو رہے ہیں اور باہر نکل کے آپ وہی کام کر رہے ہیں. نہیں، باہر بھی اس کو قائم کرنا ہے. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے رہے. جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کاز کو بڑی کاز سمجھتے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، اور خالی رسولوں پہ ایمان نہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور مدد کرو رسولوں کی ان یہ مشن میں. ظاہر رسولوں کی مدد یہ تو نہیں ہونی ہے کہ انہوں نے کوئی فرینچائز آپ کو دے کے جانی ہے یا انہوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ آپ نے اس کی پبلسٹی کرنی ہے. نہیں، رسولوں کی مدد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کے آگے چلنا شروع کر دیں آپ، یا نبی علیہ السلام کو وضو کروا لیں. یہ نہیں ہے. وہ سورۃ الاعراف میں آیا کہ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے ان کے اس مشن میں ان کی مدد کرنی، اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ، یعنی ایسا قرض ہے جو دنیا میں تو اللہ لوٹائے یا نہ لوٹائے، آخرت میں کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا. یہ دیکھیں اللہ کی شفقت ہے انسانیت پہ. اسی کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض دے رہے ہو. مالک وہ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں چونکہ دنیا میں اس کا مالک بنایا تھا، لہٰذا اگر میری راہ میں بھی خرچ کرتے ہو نا میں ایسے قرض ہی سمجھوں گا اپنے پہ اور میں اسے لوٹاؤں گا. سورۃ البقرہ میں ہے 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. جہاں پہ اللہ نے وہ دانے کی مثال دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو اس میں سے سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے میں 700 دانے اور اس طریقے سے آگے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ یہ جو شرائط پوری کرے گا، جو عہد کرنے کے بعد نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، رسولوں پر ایمان لائے، ان کی مدد کرے، اللہ کو قرض حسنہ دے، جب جب ضرورت پڑے جان مال سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں ضرور بالضرور، یہ 2 تاکیدوں کے ساتھ ہے، ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ میں ضرور بالضرور انہیں داخل کروں گا جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ساتھ ہی پھر بات کر دی دوسری، فمن کفر بعد ذلک لیکن جو کوئی پھر کفر اختیار کرے گا، ناشکری کی روش اختیار کرے گا، انبیاء کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ کے ساتھ غداری کرے گا ایمان لانے کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو بسبب اس کے کہ بنی اسرائیل نے اپنا وہ عہد توڑ دیا. اللہ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے عہد لیے تھے لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پر لعنت کی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دل سخت ہو جائے پھر بات سمجھ ہی نہیں آتی. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے بدل دیتے تھے. وَنَسُوا اور بھلا دیا انہوں نے، حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وہ بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا. جناب یہ تو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری ہی بزرگوں کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے، تو ہماری امت نے بھی یہی کچھ کیا. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ہمیشہ اے نبی اور ان کے ساتھیوں تمہیں ان کی خیانت پتہ چلتی رہے گی یہودیوں کی. ظاہر ہے وہ پھر ایسے گمراہ ہوئے کہ وہ بجائے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پریڈکشنز ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ مل کے ہم پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، بجائے اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے وہ ان کے خلاف ہو گئے. اور تمہیں عنقریب ان کی خیانتیں بھی پہنچتی رہیں گی کہ سب سے بڑے دشمن یہ ہوں گے. الا قلیلا منہم سوائے چند ایک لوگوں کے جو ان میں ہیں. فاعف عنہم واصفح تو ان کو معاف کریں اور درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نا اللہ کو بڑے پسند ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى تو یہ تو بات ہو رہی تھی یہودیوں کی، اور نصارہ میں سے بھی، ان لوگوں میں سے بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، ہم تو کرسچنز کہتے ہیں وہ نصرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اخذنا میثاقہم
ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان میں بھڑکا دی دشمنی اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے ان کے فرقوں میں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. یعنی آگاہ نہیں کر دے گا کہ یہ حضرت آپ نے غلط کام کیا لہذا میں اب آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہوں، ہوں سے اتنا چلنا ہے، یہ نہیں. نہ، آگاہ کرنے کے بعد فائنل حکم کہ انبیاء کی نافرمانی کرنے کے سبب اوندھا منہ کر کے جہنم میں، انبیاء کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت. اس لیے زندگی سے بڑا کوئی جوا نہیں ہے جی، اس میں تو چانس ہی نہیں ہے، زندگی میں چانس ہی ایک دفعہ ہے اور موت کا پتہ نہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور وہ بہت سی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کے ذریعے جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی، سلامتی کی راہیں. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں پہنچا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ ابن مریم دراصل اللہ ہی ہیں. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی ان سے کہو اگر تم کہہ رہے ہو نا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے تو بتاؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، اللہ کے خلاف کون قدرت رکھتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، شہید نہیں، وفات شریف نہیں، وصال شریف نہیں، ہلاک شریف، تہاڈی نظر گستاخ شریف. وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں. اب جتنے میں تو سارے ہی نبی آ گئے، کم از کم نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بات ہو رہی ہے، تو آپ اور آپ کے سارے ذاتی بھی آ گئے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور سب کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، مینز پوری یونیورس. لٹریچر کی زبان میں ایسے ہی کہا جائے گا، آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، تو ہر چیز کور ہوگی نا. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى، اور یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے نبی تم فرماؤ اگر سچے ہو تو یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب پھر کیوں دے گا. ایک یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور عذاب کیوں دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو، بشر ہو، اللہ کی مخلوق ہو. اللہ نے جدھر اور مخلوقات پیدا کی تمہیں بھی ایک پیدا کر دیا. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، بھاگ نہیں سکتے. یہ پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں، کہیں پہ بھی بھاگ کے نہیں جا سکتے، مر کے اس کے پاس ہی پیش ہونا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا،
بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ صاف صاف بیان کرتے ہیں اللہ کے احکامات جب کہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدتوں سے بند ہو چکا تھا۔ ان تقولوا، یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا کیوں نہ آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو پس دیکھو آ گئے ہیں خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے اللہ کی طرف سے ہمارے پیغمبر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پہ کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اللہ نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور ملوک بھی، حکمران بھی بھیجے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو پورے جہان میں کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے جی جنتی خوراکیں، من و سلوہ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے کہ تمہیں ملے گی۔ یار اتنا بڑا وعدہ کہ تھوڑی سی ہمت دکھاؤ، اللہ نے فتح لکھ دی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن شام یہ تمہیں اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی ہے، کک تم نے مارنی ہے، گاڑی آگے چل پڑے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے۔ لیکن سر یہی تو بڑا مشکل کام ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور دیکھنا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہی ہو گیا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، ان سے کون لڑ سکتا ہے۔ دعویٰ اللہ پہ ایمان رکھنے کا، پیغمبروں کے ماننے کا، اور ڈرنا کافروں سے، بت پرستوں سے، مشرکین سے، یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کا ایٹیچیوڈ آپ شو کریں گے پھر اللہ کے غضب کا کوڑا بھی برسے گا۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے اے موسیٰ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں اپنا علاقہ چھوڑ کے۔ بھئی ان کو کیا تکلیف ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، تو ہنو کہنا آ جاؤ جناب تھے، وہ کیوں نکلیں؟ نکالنا پڑے گا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں وہاں سے خود بخود، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم بھی وہاں پہ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی میٹھی بنی بنائی کھیر مل جائے گی تو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی یہ اللہ کا خاص انعام ہے کسی کو دولت ایمان ایسی ملے کہ وہ اپنی جان آفریں یعنی اللہ کو سونپنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے۔ تھوڑی سی ہمت تو دکھاؤ نا، بزدلی تو نہ دکھاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ دو نہ صرف نکلے بلکہ وہ باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، شام میں، یروشلم میں، ابدم، قیامت تک، ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو، ہم تو قیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں تو مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا، و اخی، یعنی اختیار مجھے اپنی جان پہ ہے کہ میں لڑ رہا ہوں یا میرا بھائی یا وہ تیسرا جوشوا ابن نون۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین،
پس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم جو فاسق قوم ہے. اللہ نے فرمایا قال فإنها، اللہ نے فرمایا پھر اگر ایسا ہی ہے فإنها محرمۃ علیہم، تو اب یہ سرزمین ہم نے حرام کر دی ہے ان کے اوپر، بنی اسرائیل پر. سرزمین شام جو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، آج کے دور میں ساڑا گراں ہے، اے ان گراں نہیں جنہوں نے لبدا 40 سنہ 40 سال تک یتیہون فی الارض، یہ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے اس صحرائے سینا کے اندر. فلا تأس علی القوم الفاسقین. تو موسیٰ اب دیکھنا آپ نے بھی اپنا وضو پکا رکھنا ہے، آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا. تو اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے 2 بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک. اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی. قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا. جیلسی، تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا. لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھائے. حابیل نے قابیل سے کہا، ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا، کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی نا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا آ منو مار دے، مراد یہ ہے کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تجھے مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں ہی تجھے مار دوں، ایسے نہیں ہوگا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے. انی ارید، دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بدبختی پہ اگر اترے ہوئے ہو، ان تبوء باسمی، کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے، و اسمک، اور اپنے گناہوں کا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور پھر ہو جا تو دوزخیوں میں سے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا کہ انہیں یعنی دوزخ میں پھینکا جائے گا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل. یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا، اتنی نصیحتوں کے باوجود وہ کر گزرا. فقتلوہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا. اب پتہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے لیے ایک ترکیب کی اس وقت. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے. قال یا ویلتا، وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. فاصبح من النادمین، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا. من اجل ذالک، بسبب اس ایکٹیویٹی کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی تھی. اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تا وقت کہ بنی اسرائیل کی شریعت کا کوئی حکم بدل نہ دیا جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی ہی کی کنٹینیوشن ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کر دیا سوائے 2 استثناء کے، 2 ایکسیپشنز کے. یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو، وہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ قاتل کا بدلہ مقتول کے ورثاء کو دلوایا جائے گا. او فساد فی الارض، یا کوئی عادی مجرم زمین میں فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی.
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو. یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ. یعنی بنی اسرائیل کے اندر کتنے اللہ نے رسول مبعوث کیے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو زمین میں فساد مچانے والی، زیادتیاں کرنے والی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی تو سزا اس کے سوا کچھ نہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اسی سے وہ اَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے. او يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دیا جائے. او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوائے جائیں. أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت کے. او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے اس علاقے سے. ان ساروں سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ تو ہے دنیا کی رسوائی ان کے لیے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں. مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو میں کر لو، پھر تو ان کی توبہ قبول ہے. پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ پھر تو انہوں نے واقعی سے ہی توبہ کی. جب پکڑے گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں منو معاف کر دو، تو ان کی معافی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. فَاعْلَمُوا، خوب جان لو، ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور بعض اوقات یہ واو کو اگر تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ ترجمہ بھی درست ہوگا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو جائے. ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور دولت بھی ان کے پاس آ جائے. یعنی پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک بندے کے پاس آ جائیں قیامت کے دن، اور اس کے مثل اور دولت ہو جائے. لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور بالفرض ان کو یہ کہا جائے قیامت کے دن کہ اس زمین میں جتنی پلانٹ ارتھ پہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، تیل، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ قیمتی پتھر، جو بھی دولت ہے، اگر اتنی اور تمہیں مل جائے تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ کر دو گے؟ تو کہیں گے بالکل، لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا. ما تقبل منہم، قیامت کے دن اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا. یہ سمجھانے کے لیے، ہونا کوئی نہیں ایسے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بالفرض اگر کوئی یہ کرے بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. یعنی چھٹکارا بھی نہیں ہونا اور عذاب سے بھی نہیں جان چھوٹنی. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، بڑی کوشش کرنا چاہیں گے، بہت چاہیں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے. مِنْهَا، اس میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہاں تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین.
والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا. فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلم، جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرمائے گا اس کی طرف توبہ کے ساتھ. لیکن توبہ قبول اسی طریقے سے ہوگی. ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب تک وہ اس سزا سے نہیں گزرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب اگر کوئی زانی کہتا ہے کہ جی میں نے زنا کیا، عدالت میں رپورٹ ہو گیا، یا اللہ جی مجھے معاف کر دے، نہیں. غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگیں گے سورہ نور کے تحت. شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. ہاں جب سنسار ہو جائے گا پھر احترام سے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنائیں گے، اس کی توبہ قبول ہے. لیکن خالی گلی توبہ نہیں ہے، ہر گناہ کی توبہ ڈیفرنٹ ہے. جس نے کسی کا مال ہتھیایا، جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا، صرف توبہ استغفار پڑھنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں بھی توبہ سے مراد ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ اب جب اس کی توبہ قبول ہوگی، اب اس کو کوئی اس چیز کے اوپر ٹانٹ نہ کرے، میڑا نہ مارے کہ تو چور سے تائیں ٹونڈا ہوئے ہیں. نہیں، یہ نہیں کسی کو کہنا. دیٹس آل. اس کا اللہ کا بندے کا معاملہ تھا، ختم ہوا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے وہ بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول یعنی نبی علیہ السلام، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ غمگین نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کے بارے میں تیزی دکھا رہے ہیں. من الذين قالوا آمنا، خصوصاً ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے صرف کہا، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اس سے مراد کون ہے؟ منافقین، جو اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے نا، یہ تو اندر کی خبریں بھی باہر لیک کرتے تھے. کافروں سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے، وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں. خطرہ ہوتا ہے منافقین سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، کئی بار عبداللہ ابن ابی کی حرکتیں جب سامنے آئیں تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا پھر لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہہ دیا، لیکن وہ قانوناً صحابی تھا، حقیقتاً منافق تھا. جوڈیشری میں تو ظاہر ہے، ظاہر پہ فتویٰ لگے گا نا. جوڈیشری میں آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے. بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے، داڑھی آپ سے لمبی ہے اس کی. سماعون للکذب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے. سماعون لقوم آخرین، سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے دوسری قوم کی. اور یہی انہوں نے کیا غزوہ خندق میں، سارا انہوں نے ہی لا کے لوگوں کو چڑھایا تھا نا مسلمانوں کے اوپر. لم یاتوک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعنی وہ قوم جو خود تو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، یہ یہاں بیٹھے بھی ان کو واٹس ایپ میسیجز آپ کی آڈیو ریکارڈنگز کر کے ان کو بتا رہے ہیں. یعنی آج کے دور میں ہی بات. یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو صحیح موقع سے. یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تو رسول اللہ تمہارے حق میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کر دیں کسی مقدمے میں، پھر تو حضور کے فیصلے کو مان لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر وہ بات نہ کریں فیصلے میں جو تمہیں پسند ہے، فَاحْذَرُوا، تو پھر تم ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا، بچ جانا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ فتنے میں ڈالنے کا، آزمائش، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے کسی معاملے میں. یعنی اللہ جسے گمراہ کر دے، یعنی گمراہ خود نہیں اللہ نے کیا بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب، اب ان کو ہدایت نہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، چونکہ ان کے اندر پلیدی گھسی ہوئی ہے حق بات سے اناد کرنے کی. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عذاب ہے. اسی کو حضور نے ایک دعا میں جمع کیا ہے جو المستدرک للحاکم میں بھی ہے, مسند امام احمد میں بھی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. یہاں پہ بھی ہے دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب. آمین. سماعون للکذب, یہ سننے والے ہیں جھوٹ کے. اکالون للسحت, اور بڑے حرام خور ہیں. فَإِن جَاءُوكَ, اگر یہ آپ کے پاس آئیں, فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, اب آپ کو اللہ اختیار دیتا ہے, چاہے تو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں, چاہے آپ کہیں کہ بھی فیصلہ اپنے بڑوں سے جا کے کرواؤ. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے کسی معاملے میں, آپ اختیار ہے آپ کو, تو دیکھیں آپ نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, اور وہ آپ کو منصف کیوں بناتے ہیں, ضرورت ہی کیا ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ, ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, لیکن انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے روگردانی کر دی. تورات میں احکام موجود تھے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور یہ ایمان والے نہیں ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ, بے شک ہم نے ہی نازل کی تھی تورات. فِيهَا هُدًى وَنُورٌ, اس میں ہدایت اور نور تھا. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا, اسی کے مطابق حکم دیتے تھے انبیاء کرام جو ہمارے تابع فرمان تھے, سر تسلیم خم کرنے والے تھے ہمارے سامنے. للذین ہادو, یہودیوں کو. والربانیون, اور جو ربانی اللہ والے لوگ تھے, آج کے دور میں آپ کہہ لیں ماڈرن صوفیاء. والاحبار, اور جو راہب تھے, جو علماء تھے. احبار وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں. یہ دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا, احبار اور رہبان, عالم اور اللہ والے. وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. فیصلہ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے کوئی مقدمہ چوری کا آ گیا تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت, یا اس زمانے میں تورات اور انبیاء کی سنت میں کیا احکامات دیے ہیں, معاشرتی زندگی کے حوالے سے, آئلی زندگی کے حوالے سے, انڈیویجول کی زندگی کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, ہر لحاظ سے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, بسبب اس کے کہ وہ علماء اور اللہ والے محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ, اور وہ اس پر گواہ بھی تھے, گواہی بھی دیتے تھے کہ وہی ہم چیمپئن ہیں جی, ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ علماء ہی محافظ ہیں. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ, پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے. وَاخْشَوْنِی, مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور مت بیچا کرو میری آیات کو تھوڑی قیمت لے کر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, تو ایسے لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور ہم نے اسی کتاب میں, ان کی شریعت میں لکھ دیا تھا, فِيهَا, اس میں, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, یہ دیکھ لیں شریعہ کام ہے کہ جان کے بدلے جان ہوگی, یعنی جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. ہاں ورثہ معاف کر دیں یا وہ دیت لے کے چھوڑ دیں, وہ الگ معاملہ. والعین بالعین, آنکھ کے بدلے آنکھ, اگر کسی نے آنکھ نکالی اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے. والانف بالانف, ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے گا. والاذن بالاذن, اور کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن, اور دانت کے بدلے دانت. یہ ظاہر ہے اس وقت فزیکل لڑائیوں میں ہوتا تھا, کسی کو مارا ہے آپ نے, اس کا دانت نکل گیا تو اس کے مقابلے میں اس کا دانت بھی نکالا جائے گا, الا یہ کہ وہ معاف کرتے. والجروح قصاص, اور زخموں کے لیے اسی قسم کا قصاص ہے. یہ اب جنرل بات ہوگی ہے کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی کسی نے توڑ دی ہے, اس کے بدلے اس کی بھی ہڈی ٹوٹے گی. ہر طرح کا جو زخم دیا جائے گا نا, اس کے بدلے میں بدلہ لیا جا سکتا ہے, لیکن خود نہیں لینا, جوڈیشری کے تھرو ہے, عدالت کے تھرو. فمن تصدق به, اور جو کوئی معاف کر دے, فهو کفارۃ اللہ, تو وہ اس کا کفارہ بن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
اس کو سزا پھر دینا ضروری نہیں ہے. اگر وہ معافی کر رہا ہے نا تو وہ معافی ہی کفارہ ہے سزا کے ایکویلنٹ. اور پھر سورہ شورا میں تو آیا جو معافی کرتا ہے وہ اللہ کے حضور اس کا اجر پکا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کا بدلہ دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ زبانی کلامی معافی ہو رہی ہے, اس کے اگینسٹ بہت اجر ملے گا ایسے شخص کو قیامت کے دن. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ, اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے, بما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو ایسے لوگ ہیں ظالم. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ, اور انہی آثار کے اوپر ہم نے پیچھے سے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بھی. عیسیٰ ابن مریم یعنی جو بنی اسرائیل چلتے آ رہے تھے, اینڈ پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ, جو تصدیق کرنے والے تھے اس کی جو کہ آلریڈی تورات موجود تھی یہودیوں کے پاس. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نسلاً خود یہودی تھے, بنی اسرائیل تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, ہم نے انہیں انجیل دی, فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, اور وہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھا, من التوراۃ, تورات میں سے, وَهُدًى, اور وہ ہدایت تھی, وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور وہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اب اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو ایسے لوگ ہیں فاسق. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اے محبوب ہم نے اب نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب, بالحق, ایک مقصد کے ساتھ, سچائی والی کتاب قرآن, مصدقا لما بین یدیہ, جو کہ تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی. کون سی؟ تورات اور انجیل, زبور بھی, باقی صاحب بھی. من الکتاب, پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. وَمُہَیْمَنْ عَلَیْہِ, اور یہ قرآن محافظ ہے ان کتابوں کے اوپر. فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو اے نبی آپ بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اس قرآن میں نازل ہوا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نے نہیں کرنی. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے الحق یعنی قرآن آ چکا ہے. اب آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ لوکی کے کہن گے, آپ نے دیکھنا کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی تھی اور اس کے عمل کرنے کا منہج اور راستہ بتایا تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, یعنی اگر زبردستی کرنا چاہتا, تم سب کو ایک امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, لیکن اصل بات یہ کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں آزمائے, تمہارے دیے ہوئے حالات و واقعات میں جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے, تمہارے گیون سرکمسٹانسز میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سب کو مسلمان مومن بنا دیتا, لیکن وہ یہ چاہتا نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے اور تم اپنی مرضی سے خدا کو چوز کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, تو پس آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, جمیعاً, سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُكُمْ, وہ تمہیں پھر خبر دے گا, بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, جو کچھ تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, کتاب اللہ کی شکل میں, شریعت کی شکل میں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور دیکھیں آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. وَاحْذَرْهُمْ, لیکن آپ ان سے ہوشیار رہے. أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ, کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں, برگشتہ نہ کر دیں کتاب کے بعض حصے سے جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ پھیر لیں, فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ, تو یہ تم جان لو کہ بے شک اللہ نے ہی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں سزا دینی ہے, بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, بعض گناہوں کے سبب. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ,
اور بے شک انسانوں کی اکثریت نافرمان ہی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں جب اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے پیغمبر آ چکے ہیں، زمانہ جاہلیت ختم ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے نور ہدایت قرآن کی شکل میں، آپ کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ تعالی سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے حق میں جو یقین رکھنے والے ہوں، جو واقعی ایمان لانے والے ہوں، جو بات ماننے والے ہوں۔ اگر انہوں نے اللہ کو مانا ہے پھر اللہ کی بھی مانے۔ اللہ سے بہتر کون حکم نازل فرما سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان مت دوست بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم، جو کوئی ان کے ساتھ دوستی گانٹھ لے گا تم میں سے، فانہ منہم، تو وہ پھر انہی میں ہی شمار کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے۔ یہ یہاں مرض سے مراد ہے منافقت۔ یسارعون فیہم، وہ دوڑ کر جاتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، یہود و نصارہ کی طرف، کافروں کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی اس لیے وہ ان کے ساتھ دوستیاں گانٹ کے رکھتے ہیں۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں عنقریب فتح دے گا۔ او امر من عندہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے گی، کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ظاہر ہو جائے گا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر ان کی حالت منافقین کی یہ ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے دل میں چھپا رکھا تھا وہ اپنے دلوں میں اس پہ نادم ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی بڑی بڑھ چڑھ کر قسمیں کھایا کرتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں ہم۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، یاد رکھنا جو کوئی بھی مرتد ہو گیا تم میں سے اپنے دین سے، الٹے قدم پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو ان قریب اللہ پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ وہ محبت کرتے ہوں گے اللہ سے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے لیے تو وہ بڑے نرم دل ہوں گے، بچھنے والے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور وہ بہت سخت گیر ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور جہاد میں دین کی تبلیغ بھی اور قتال بھی دونوں شامل ہیں، کیونکہ جہاد ورسٹائل ٹرم ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست تو صرف ہے اللہ اور اس کا رسول۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر آئے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں۔ اور رکوع کا ذکر عموماً جب یہودیوں کے لیے آتا ہے چونکہ وہ چڑھتے تھے، اس حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی مددگار بنا لے اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم
ہزوا ولعبا، اے اہل ایمان اپنے دین کو مت بنا لو ہنسی اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کفار سے اپنے دوست، یعنی دین کا مذاق نہ بنا لو ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دوستیاں گانٹ کے کہ جس سے ریلیجن کا نقصان ہو جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ بنا لیتے ہیں اس کو مذاق اور تماشا، یعنی اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، اپنی عقل کو یوز نہیں کرتے۔ اب دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو کیسا جواب دینا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، دیکھیں کتنے رسپیکٹیبل ورڈز ہیں، کہو اے اہل کتاب، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہیں کتاب دی گئی تھی، تم بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہو، تورات زبور انجیل کے ہم ماننے والے ہیں۔ هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کیا تم اس بات کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہو، اس بات کا تمہیں دکھ ہے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا ہماری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا ہم سے پہلے یعنی تمہاری طرف، وان اکثرکم فاسقون، جبکہ بے شک تم میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، اے نبی ان سے فرماؤ میں اس سے بھی زیادہ بری بات تمہیں نہ بتا دوں، مثوبۃ عند اللہ، اس اعتبار سے جو جزا ہے اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کہ تم نے میرا انکار کیا، اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تمہارے پیغمبروں نے تمہیں میرے بارے میں بھی بتایا تھا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہوئی اور غضب، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، وعبد الطاغوت، اور شیطان کی پوجا کرنے والے، اولئک شر مکانا، یہ وہی لوگ ہیں بدترین ہیں درجے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں اے مسلمانوں یہ، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جبکہ یہ آپ کے پاس آئے کفر کی حالت میں تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کفر کے ساتھ نکل بھی گئے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور آپ ان میں اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے کام بڑے تیزی سے کرتے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی کے کام، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خور ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برے کام ہیں جو کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم، کیوں نہیں روکتے ان کے اللہ والے کہلوانے والے ربانی، والاحبار، اور علماء یعنی صوفی اور علماء، درویش لوگ اور علماء کرام، ان کو کیوں نہیں روکتے گناہ کے کاموں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام خوریاں کرنے سے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ جکڑے جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر پھٹکار لعنت ہو اللہ کی بسبب اس کے جو انہوں نے یہ بات کی۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ينفق كيف يشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر لوگوں کے حق میں جو یہ نازل ہوا ہے قرآن، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور انکار۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر ہم نے
دشمنی اور بغض ڈال دی قیامت تک کے لیے، کیونکہ انہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جب کسی پہ عذاب نازل کرتا ہے نا، ان کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ اور یہ والا جو مسئلہ ہے، اس سے مسلمان بھی آزاد نہیں ہو سکے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی بھی یہ کوشش کرتے ہیں آگ بھڑکانے کی، یعنی یہودی جنگ کی آگ، اطفأها اللہ، اطفأها اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنو، ایمان لے آتے ہیں، یعنی اہل کتاب کی کتابوں میں موجود تھا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی کتابوں پہ ایمان لاتے ہوئے اس پیغمبر کو مان لیتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، ان کے گناہ معاف کر دیتے، ولا ادخلناہم جنات النعیم، اور ہم ضرور انہیں داخل کرتے نعمت کے باغوں میں، جنت میں، اگر اس پیغمبر کو مان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اگر وہ قائم کر لیتے اپنی کتاب تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو۔ اب اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کو نہیں کہا جا رہا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ قرآن پہ عمل کر لیتے تو کیا ہوتا؟ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو نازل کیا ان کی طرف، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو وہ ضرور کھاتے رزق فراوانی کے ساتھ اپنے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے نیچے سے، تو وہ اپنے اوپر سے رزق دیے جاتے، اپنے نیچے سے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اعتدال پسند ہے، حق پرست ہے، لیکن تھوڑے۔ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثر ان میں سے برے اعمال کرنے والے۔ اکثریت تو حق قبول نہیں کر رہی، چند ایک لوگ ان میں موجود ہیں ایسے جو سچائی قبول کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیں جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ بفرض محال ہے، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی جو کام آپ کے ذمے کیا گیا تھا وہ آپ نے پورا ہی نہیں کیا، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا دین کتاب و سنت کی شکل میں یہ امت تک نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو انکاری ہو جائے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی فرما دو اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی ہدایت پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل ہوا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، اور ضرور بالضرور بڑھا دے گا سرکشی کو، طغیانی کو، انکار کو، قرآن جو ان کے اوپر تم پڑھو گے نبی، اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ وہ کہیں گے سانو اٹیک کر رہے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو اے نبی مت افسوس کریں آپ ان کافروں کے اوپر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور وہ جو یہودی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز، من آمن باللہ، جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا وہ حکم لے کر اللہ کی طرف سے جو ان کو پسند نہیں تھا، ان کی جو خواہشات نفسانی کے خلاف تھا، فریقا کذبوا،
تو انبیاء کے ایک گروہ کا تو وہ انکار کرتے رہے، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، یعنی انبیاء کی دعوت سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے اس گمان میں کہ اللہ تعالیٰ کی کو پکڑ نہیں آئے گی اس کے عوض۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی، ثم عموا وصموا کثیر، اور پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت سے ان میں سے، منہم کثیر منہم، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہم السلام اجمعین۔ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو تمہارا میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ، وما للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے، کوئی تین خدا نہیں، ایک خدا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے جو یہ بک رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے، ایک رسول تھے، رسول دو اور بھی آئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایسی کوالٹیز دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لیکن پھر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہی تھے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، یعنی اس سے نیچے آ کے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں وہ۔ ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے۔ تو یہ کس کی توہین ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا کہ روٹی کھانے کے محتاج ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب مت غلو کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، افراط و تفرید کا شکار نہ ہو اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق، نہ حق سے ہٹ کر، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تم سے پہلے گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داود، لعنت کیے گئے
وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا بنی اسرائیل میں سے حضرت داود علیہ السلام کی مبارک زبان سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود کو توڑا کرتے تھے، اس کے سبب ان پر لعنت ہوئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو، لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ دوستیاں گانٹتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنے ہی برے اعمال ہیں جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے۔ اللہ کے پاس یہ اعمال جو جس کے ساتھ پیش ہونا ہے، یہ اپنے کیا اعمال اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ان اعمال کے سبب، وفی العذاب ہم خالدون، اور اس کے سبب وہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لے آتے صحیح طور پر اللہ پر جیسا کہ حق تھا، وَالنَّبِيِّ، اور ان نبی پر، ان نبی یعنی جو موجودہ نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ پھر کافروں کو تو اپنا دوست نہ بناتے۔ یعنی وہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت اور ان کے مخالفین کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل بیت کی محبت اور آل امیہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تم ضرور اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت اور شدت والا پاؤ گے یہودیوں کو، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ جو مشرک ہے نا ان سے بھی بڑھ کر۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ کہا کہ یہود ہیں اور اس کے بعد بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم اہل ایمان سے محبت اور قربت میں قریب پاؤ گے، قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ کے ماننے والے، ان کو تم اہل ایمان سے محبت میں قریب پاؤ گے۔ دشمنی ان میں بھی ہے لیکن اگر محبت والا کوئی ایلیمنٹ ہے تو ان میں ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں کچھ اہل علم بھی ہیں، ورہبان، اور درویش صرف صوفی ٹائپ لوگ ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب کبھی وہ قرآن سنتے ہیں نا جو نازل ہوا رسول اللہ کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑتی، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو پہچاننے کے سبب، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا، وہ دعا کرتے ہیں رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں بھی حق کی شہادت دینے والوں، شہادت علی الناس جو مولانا مودودی نے ٹرم ڈیوائز کی تھی، اسی طرح کی آیات سے اللہ کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہونے والوں میں اے اللہ ہمیں شامل کر لے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آمین۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی، تو جب دعاؤں کا وقت آتا تھا تو اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، پناہ طلب کرنے کا وقت آتا تھا تو اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، جنت سے متعلقہ آیات آتی تھی تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ وما جاءنا من الحق، جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، اور ہم تو طمع اور لالچ اور امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ داخل کیا جائے
ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ شامل کر لے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہی لفظ آ گیا صالحین. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بسبب اس کے جو انہوں نے دعا کی. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے، معاوضہ ہے نیکوکاروں کا. والذین کفروا، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آ گیا. جو لوگ کفر کی روش اختیار کریں گے، ناشکری کریں گے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کریں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا دیں گے ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم، تو ایسے لوگ ہیں جہنم والے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں. ولا تعتدوا، اور نہ حد سے بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس پہ تم ایمان لاتے ہو. لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری فضول قسم کی جو قسمیں ہیں ان پر تم سے پرسش نہیں کرے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ اللہ تو پرسش کرے گا ان قسموں کے ساتھ جو تم پختہ کر کے اسٹیبلش کرتے ہو، جس میں ظاہر زبان سے کہنا ضروری ہوگا. فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا پھر کفارہ ہوگا. تو کفارے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توڑ دی ہے. یہ نہیں کہ جس نے قسم کھائی ہے تو اب وہ کفارہ بھی ادا کرے گا. نہیں، قسم اگر پوری کر دیتا تو ٹھیک ہے، پھر تو کفارہ کوئی نہیں. قسم توڑنے کا کفارہ. اطعام 10 مساکین، کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا پھر 10 مساکین کو کپڑے لے کے دے دے. تو یہ دونوں میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے. اور تیسرا او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر. فمن لم یجد، جو یہ نہ پا سکے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے. تو یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائے گا. 3 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کا وہ پھر کفارہ ادا ہو جائے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم اٹھا بیٹھو. اور اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ وہ اٹھانے کے بعد توڑ دو یا توڑنا چاہو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کر سکو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آمین. یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، خمر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوئے کے تیر. ظاہر وہ جس آج کل وہ تیر آج تک چل رہے ہیں، وہ گھماتے بھی رہتے ہیں وہ کسینوں کے اندر، وہ سارے معاملات. رجس من عمل الشیطان، یہ تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ شیطان کی جو ناپاکی ہے نا اعمال کی، ان میں سے ہے. فاجتنبوہ، پس بچ جاؤ اس سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم، شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے تمہارے درمیان بینکم العداوۃ والبغضاء،
دشمنی اور بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک دینا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو باز آتے ہو کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور ڈر کے رہا کرو، محتاط رہا کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اللہ کے احکامات سے منہ پھیرا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو خوب جان لو ہمارے رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے کوئی چیز نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کوئی گناہ نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، اس پر کوئی ان پہ گناہ اور گرفت نہیں ہے جو کھا چکے ہیں وہ پہلے، اذا متقوا، اگر وہ پہلے بھی ڈرنے کی روش کے اوپر تھے، وآمنوا، اور ایمان رکھتے تھے جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والے تھے، ثم اتقوا، پھر بھی نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرنے کی روش اختیار کرتے تھے، وآمنوا، اور ایمان لاتے تھے، ثم اتقوا، تیسری بار آ گئے، پھر بھی ڈرتے رہتے تھے، واحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرتے تھے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اے اہل ایمان، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کچھ شکار سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزوں کے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اسے جانچ لے کہ تم میں کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی پھر حد سے بڑھے گا اس کے بعد کہ ہم نے یہ نصیحت قرآن میں کر دی ہے، شریعت کی پابندی ہے کہ کوئی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت شکار کرو کوئی چیز جب تم حالت احرام میں ہو، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کے قتل کر دے گا کوئی جانور، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پھر اس کی جزا یعنی اس کا بدلہ، اس کا فدیہ یہ دینا پڑے گا اسے جو کچھ اس نے قتل کیا اس کے ایکویلنٹ اس کو جانور دینا پڑے گا۔ من النعم یحکم بہ ذوا عدل منکم، جس کا فیصلہ دو معتبر اہل علم کریں گے، منکم ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدیہ ایسا جو کعبے تک پہنچانا ہوگا، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دے، او عدل ذالک صیاما، یا پھر اس کے ایکویلنٹ روزے رکھ لے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ مزہ چکھ لے اپنے اس کام کا، عفا اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے تمہیں معاف کیا، ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے انتقام لے گا جو جان بوجھ کے اس چکر میں پڑ جائے، چلو جی خیر ہے تھوڑا شوق پورا کر لیں، جا کے میں فدیہ دے دیں گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، یعنی بدلہ لے بھی سکتا ہے اور اس پہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اللہ جیسی قدرت کس کی ہے اگر وہ بدلہ لینے کے اوپر آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی حدوں کو ہم کراس کریں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ایسوں میں ہمیں شامل نہ کرے جو یہ حرکت کریں۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پانی کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، وہ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، وللسیارہ، اور قافلے والوں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے جو خشکی کا جانور ہے شکار کرنا یہ حرام ہے، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دھمکی ہے اس کے اندر کہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کو جواب دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو عزت والا گھر، حرمت والا گھر بنایا ہے،
قیام للناس، لوگوں کے لیے رکنے کا باعث بھی ہے، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانور اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے پٹے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے ہے تاکہ تم خوب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اعلموا، خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمہ تو نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تمہیں بات پہنچا دے بس۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، یعنی رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی تم فرماؤ کہ خبیث اور پاک یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈر جاؤ اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی عقل والے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوالات ہمارے پیغمبر سے مت کرو کہ اگر تم پہ ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برے لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اگر تم سوال پوچھو گے اس دوران جب کہ قرآن ہمارے پیغمبر پہ نازل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ اور پیغمبر کا ایک رشتہ قائم ہے، اس دوران آپ ایک سوال کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہونا ہے نا۔ تُبْدَ لَكُمْ، وہ دیکھو تمہیں پھر بتا دیا جائے گا۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے اگر کسی سے غلطی ہوئی۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبل، اس سے پہلے بھی ایک قوم تھی، یعنی کون؟ یہودی، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، وہ بھی سوال پوچھا کرتے تھے بہت زیادہ۔ ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے بعد وہ کافر ہو گئے احکامات کا انکار کرنے کے بعد۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیا شریعت میں کوئی ایسا حکم، نہ بحیرہ کا، نہ سائبہ کا، نہ وسیلے کا، یہ وسیلہ وہ پنجابی والا سین والا وسیلہ نہیں، یہ سواد والا وسیلہ، اور نہ حام کا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ کافر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افطرا اور تہمت لگا رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی شریعت نازل نہیں کی جس میں بتوں کے نام پر اونٹیاں اونٹنیاں وقف کر دی جائیں، وہ تو اللہ کے نام کی قربانی ہونی چاہیے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر لوگ عقل رکھتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، جو بیوقوف لوگ ہیں، جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہی بیان ہوئی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن، والی الرسول، اور رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو، ان سے دین سیکھو، تو یہ تو کہتے ہیں ہم باپوں کے پیچھے چلیں گے، اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، ہائے ہائے ہائے، شیئا، یہ شے اردو پنجابی میں عربی میں بھی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہوں تب بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جمیعاً تم سب کے سب کو، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں وہ آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص نے کسی کو برائی سے روکا نہیں روکا، کس لیول کا مومن تھا، اس سے کیا ریکوائرمنٹ تھی، اور اس نے اس سے کم کیا۔ اب علماء تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل میں برا جانیں گے۔
یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، شہادت جو ہے آپس میں تمہاری گواہی جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کرتے وقت، الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وصیت کرتے خود تو مر رہے تو ظاہر ہے گواہ تو بنائے گا نا، تو دو عادل تم میں سے ہوں، او آخران من غیرکم، اگر دو عادل نہیں ملتے ہیں تو یعنی کوئی مسلمان یا قریبی لوگ نہیں ملتے تو غیر مسلموں سے بھی کوئی ہو جائیں، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو، سفر میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار کوئی ملے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے رشتہ دار نہیں، دوست ہیں، یا ان کو کر لو یا کوئی اور جس پہ آپ کو اعتبار ہے، تو اس صورت میں ان کو گواہ کر لو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور مصیبت آ جائے موت کی۔ اب یہ مصیبت، یہ ماسی مصیبتیں پنجابی والی نہیں ہے، یہ عربی والی مصیبت ہے، عربی میں یعنی ایک موت کی تکلیف، موت کا وقت یا حادثہ۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، روک لو ان گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، یعنی مسجد میں اوپن گیدرنگ میں آ کے وہ بتائیں کہ یہ جب بندہ مرنے لگا تھا ہم مسجد میں کھڑے ہو کے یہ گواہی دینے لگے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی، تو وہ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، اگر تمہیں شک پڑ جاتا ہے ان کے الفاظ سے کہ وہ پھر اس پہ قسم کھائیں کہ ہم نہیں خریدیں گے اس کے عوض کوئی مال، یعنی اس کے عوض ہم کوئی مال نہیں وصول کریں گے کہ وہ جھوٹی گواہی دے کے کسی کے حق میں کہ جی مرتے وقت انہوں نے کیا سی فلاں نو دینا ہے میرا مال، اور اس فلاں سے کہیں تیرے لیے لکھا تو نہیں لیکن آدھا تیرا آدھا ہمارا، تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ وہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کو نوازنے کے لیے بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً، اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت کو، شہادت اللہ، اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ یہ قسم کے وہ الفاظ ہوں گے کہ نہ تو ہم نے اس کے عوض کوئی معاوضہ قبول کیا ہے، اور چاہے ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے ہم دیں گے، اور ہم کوئی اللہ کے سامنے اس گواہی کو چھپائیں گے نہیں، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اب وہ لوگ جنہیں یہ شک پڑ گیا کہ یہ انہوں نے تو یہ جھوٹ قسم بھی جھوٹی چک لی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، آج کل نہیں لوگ، اور یہ حق مار رہے ہیں ہمارا، کوئی قریبی رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی میں نے خدمت کی ہے اور یہ شریکوں کو لکھ کے چلا گیا، ایسا تو نہیں ہوگا، جس نے خدمت کی ہے اسی کے لیے لکھے گا نا۔ تو اگر کسی رشتہ دار کو شک پڑ گیا کہ انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اب اس کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی وصیت بھی بدلی جا سکتی ہے، اس کے لیے وہ پھر اس کے مقابلے پہ قسم اٹھائیں گے۔ فآخران یقومان مقامہما، تو اس جگہ پہ وہ لوگ پھر کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم الاولیان، کہ جن کا حق ضائع کیا گیا تھا پہلے گواہوں کی طرف سے، تو وہ اب کھڑے ہو جائیں اور وہ قسم اٹھا دیں، فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری شہادت زیادہ حق پر مبنی ہے ان دونوں کی، کہ یہ ایسا پاسبل نہیں کہ ایسا ہو سکے، وما اعتدینا، اور ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں، انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہے تو پھر ہم یقیناً ظالم ہیں۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادہ، یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی، علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ظاہر ہے جب جس کو یہ شک پڑا ہوگا کہ ہم نے گواہی دی تو رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے اس طرح گواہی دینے کے لیے، تو پھر جو پہلی شہادت دے رہا ہے وہ بھی ڈرے گا کہ یار ظاہر ہے اس طرح کے کام ہونے کے بعد وہ جنہوں نے پہلے شہادت دی ہے پھر انہوں نے گواہی کوئی نہیں لے گا، لوگ کہیں گے یار انہوں نے بھی جھوٹ مارا سی، تو پھر یہ ایک ڈیٹرنس ہوگی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے حکم کو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، اور پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، یعنی اس میں امپلائیڈ ہے جب ہم نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا اور تم نے دعوت حق اپنی امت تک پہنچائی تو اس کے جواب میں امت نے کیا رسپانس کیا تھا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ کا روب دیکھیں کہ رسول جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں نہیں پتا، بے شک تو سارے غیب کا جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ، جبکہ اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے،
اذکر، یہ میں نے وقف چکے کیا اس لیے الف کے اوپر پیش لگا، یاد کر نعمتی علیکا، اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد کی تھی اے عیسیٰ ابن مریم روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی ایک تائید حاصل تھی، اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا مہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شیر خارگی کی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جبکہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یاد کر وہ وقت جبکہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات، یعنی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے، میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے۔ اب وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس روشن دلائل یعنی معجزات لے کے آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریوں کو وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے اللہ گواہ ہو جا کہ ہم مسلم ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب اس بات کی قدرت رکھتا ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ڈائریکٹ کھانا ہمارے لیے، ڈائریکٹ جنتی کھانا آ جائے۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ ابن مریم نے جواب میں کیا کہا، ڈر جاؤ اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو نا تو ڈر جاؤ، منہ مانگا معجزہ نہ مانگو، اگر یہ معجزہ ظاہر ہوا اور پھر کسی کو شک اور تردد ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جس طرح قوم سمود نے اونٹنی کا معجزہ ڈیمانڈ کیا، جب اونٹنی پہاڑ سے نکلی کافر ہو گئے، اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں ہماری تو بس اتنی خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مزید سکون پکڑ جائیں، اطمینان آ جائے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچا وعدہ کیا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے بڑھ کر ہم گواہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا ہے۔ قال عیسی ابن مریم، تو عیسی ابن مریم نے کہا ٹھیک ہے، لو پھر دعا کی اللہ سے، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر نازل کر آسمان سے کھانا، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی ایک نشانی ہو جائے کہ تو نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک معجزہ بھی ہمارے لیے نشانی ہو جائے گی، ورزقنا، اور تیری طرف سے تو ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، دیکھو میں نازل تو کر دوں گا کھانا، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی گویا کہ یہ ہو چکا پاسٹ ٹینس کے سیغے میں، جس طرح پاسٹ ڈیفینیٹ ہے اسی طرح سمجھ لو یہ مستقبل ڈیفینیٹ ہے، ہو چکا۔ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے؟ قال سبحانک، انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے۔ کیا لطیف اشارہ ہے، اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تو پاک، یعنی لغزش کا احتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر، پاک تو صرف۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کب شایع تھا اس بات کا، میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک غیبوں کا جاننے والا تو تو ہی ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا. امرتنی بھی، میرے ساتھ جو حکم تو نے نازل کیا، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے پورا کر دیا. میں ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تو نے مجھے موت دے دی، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح طور پر اور سورہ آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس وقت تو ہی ان پر گواہ تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر بات پہ گواہ ہے. ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، فانہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے ان کا. وان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخشی دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تجھ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو. اللہ اکبر. قال اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آمین. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. للہ ملک السماوات والارض، بادشاہی تو ساری کی ساری آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے. وما فیہن، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.